بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ملاقات میں کافروں کے ساتھ دوستی کے مظاہر سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میری مسلمان بھائی، وضع قطع اور لباس میں کافروں کی مشابہت سے پرہیز کیجیے۔ جو چیزیں ان کی خاص پہچان، رسم و رواج اور عبادت وغیرہ سے متعلق ہوں، ان سے اجتناب کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ داڑھی مڈوانے اور مونچھ بڑھانے میں ان کی مشابہت سے دور رہیں۔ داڑھی بڑھائیں اور مونچھ کو چھوٹا کریں۔ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد نہ کریں، نہ ان کا ساتھ دیں۔ کافروں کی تعریف یا مدح سرائی نہ کیجیے۔ ان کے باطل عقائد کے پیش نظر ان کی ادا سے خوش ہونا ان سے دوستی کرنے کے مترادف ہے۔ ان کے نام جیسے اپنے بچوں کے نام نہ رکھیں۔ ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ ان کے مردوں کے لیے رحمت کی دعا نہ کریں۔ ان کی عید اور خوشی کی محفلوں میں شرکت نہ کریں، نہ اس سلسلے میں کوئی مدد پہنچائیں اور نہ مبارکباد دیں۔ ان کو دوست بنانا اور کسی ایسے منصب پر بیٹھانا جس سے مسلمانوں پر تسلط ظاہر ہو، یہ بالکل حرام ہے۔ اسی طرح کسی معرکے میں ان سے مدد لینا بھی حرام ہے، الا یہ کہ سخت ضرورت درپیش ہو اور ان کے خطرات کا اندیشہ نہ ہو۔ ان کی عبادت اور عید سے متعلق کیلنڈر کا استعمال بلا ضرورت نہ کریں۔ اسی سلسلے میں میرے دوستو، ایک بات یہ بھی ہے کہ کافر ملکوں کی طرف سفر کرنے کا حکم کیا ہے۔ دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے مقصد سے یا ایسے علم کے حصول کے لیے سفر کرنا جائز ہے جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہو اور مسلمان ملکوں میں وہ چیز نہ پائی جاتی ہو۔ ایسے علاج کے لیے سفر کرنا مباح ہے جو صرف کافر ملکوں میں پایا جاتا ہو۔ صرف سیر و تفریح کے مقصد سے کافر ملکوں کا سفر کرنا خطرناک امر ہے، جہاں وہ منکرات و محرمات کو دیکھتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکتا ہو۔ میرے دوستو، ایسی چیزوں میں کافروں کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے جن کا تعلق ان کی خاص پہچان اور مذہبی شعار سے ہو۔
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ ہجرت کب کرنا ضروری ہے، تو آئیے اس سلسلے میں چند باتیں آپ کو بتلاؤں۔ ہجرت کا معنی کافر ملک سے مسلمان ملک کی طرف منتقل ہونا ہے، یعنی کافر ملک سے مسلمان ملک کی طرف منتقل ہونے کا نام ہجرت ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ کافر ملک میں رہنے والا مسلمان اگر اپنے دینی شعار کا اظہار نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے اس ملک سے کسی ملک کی طرف ہجرت کرنا ضروری ہے، بشرطے کہ وہ ہجرت کی طاقت رکھتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا إِلَى آخر الآیہ۔ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ سورہ نساء آیت نمبر 97۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں ہر اس مسلمان سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں جو مشرکوں کے بیچ رہتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے گھر کی آگ ایک ساتھ دکھائی نہ دے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح۔ جو شخص مسلمان ملک کی طرف ہجرت کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ معذور ہے، لیکن جب اسے استطاعت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ ہجرت کر جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 98۔ کافر ملک میں رہنے والا مسلمان اگر اپنے دینی شعار کا اظہار کر سکتا ہو، وہ اپنے دین پر عمل کر سکتا ہو، اسے دین پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہو، تو اس کے لیے اس ملک سے کسی مسلمان ملک کی طرف ہجرت کرنا یا ہجرت کر کے جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کا مقصد وہاں رہ کر دین کی نشر و اشاعت اور دعوت و تبلیغ کرنا ہو تو اس کے لیے وہاں رہنا ہی بہتر ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہ کر گرچہ غیر مسلم لوگ ہوں وہ اپنے دین پر عمل کرے اور دوسروں کو دین کی طرف دعوت دیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔